قال اللہ تعالی فی کلامہ المبین بتا دیتے نہیں سمجھ میں آیا تو اب لوگوں کو فصل لربک وانحر قال اللہ تعالی ایضا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد رسیانم اغسنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمنی کی سر ساما مددی قبلہ دی مددی کعبہ ایمان مددی قادری یمن علی غوث اعظم بی سلم تمس شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی سلم بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کمال عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدل الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی یا نور اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیزو قربانی کا دن آنے والا ہے ذی الحجہ شریف کا مہینہ جاری ہے اسی مہینے میں حج جیسی عظیم عبادت بھی ادا کی جاتی ہے اور پھر اللہ کی رضا کی خاطر اس کی بارگاہ میں صدق دل سے قربانی پیش کی جاتی ہے برادران ملت اسلامیہ جس طریقے سے نماز میں اللہ و رسول کی رضا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے کوئی نماز پڑھے تو وہ ایمان والا ہی نہیں رہتا ہے ایمان سے خالی ہو جاتا ہے ایسی ہی روزہ کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے حج کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت میں بھی اللہ کی رضا ضروری ہے ایسی ہی قربانی کرنے میں بھی اللہ کی رضا ضروری ہے اگر کسی شخص کی نیت فاسد ہو مثلا یہ خیال کرے کہ میں قربانی نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو پھر لوگ تو اسے کیا کہیں گے میں نہیں جانتا لیکن اللہ کی بارگاہ سے وہ دھتکار دیا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں کی لوگوں کی عیبوئی سے بچنے کے لیے اور لوگوں کی زبان سے بچنے کے لیے اس نے قربانی کی تو پھر اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں قابل اعتبار ہے قرآن کریم کے اندر ہے لن ینال اللہ ہو لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس قربانی کے جانور کی دوسری چیزیں نہ اس کا خون بلکہ خدا کی بارگاہ میں تو تقویٰ اور تمہاری نیت دیکھی جاتی ہے
ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق برکت کا نزول فرمائے گا۔ اس لیے فقط اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ کچھ مسائل میں اس ذکر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، قربانی کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب انسان حاجت اصلیہ کے علاوہ 25,000 روپے کا مالک ہو جائے، 35,000 روپے کا مالک ہو جائے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کائنات میں کون ایسا شخص ہے جو حاجت اصلیہ کے علاوہ 35,000 کا مالک نہیں ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے۔ تو اکثر کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن لوگ یوں ہی یہ ایام گزار دیتے اور قربانی نہیں کرتے۔ جو قربانی نہیں کرتے ان کے حوالے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مالک نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ میری عیدگاہ تک نہ آئے۔ اللہ، یوں ہی کچھ لوگ دوسروں کی نظر سے بچ کر کے گھر میں رہ کر کے گزار دیتے، باوجود کہ مالک نصاب ہے، کہیں گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں، باوجود کہ مالک نصاب ہے قربانی نہیں کرتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور بحمدہ تعالی جہاں پر بہت زیادہ مہنگائی ہے وہیں اللہ نے سہولت کے انتظام بھی آپ کے لیے فرما دیے۔ ہمارے مالیگاؤں میں جانور اگر اچھا جانور لینے کے لیے جائیے تو 40,000 50,000 کا ملتا ہے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ 40-50,000 60-70,000 80,000 والا ہی جانور تم لے کر کے آؤ۔ وہ جانور جس پر قربانی ہو سکتی ہے اسے آپ کو قربان کرنا ہے، اور دنیا کے کسی بھی حصے میں کر دینا ہے۔ مالیگاؤں میں کریں گے قربانی تو بھی آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ مالیگاؤں سے ہٹ کر کے آپ کرناٹک چلے گئے، اڑیسہ چلے گئے، وہاں جا کر قربانی کر دیے، کسی کے ذریعے سے کرا دیے تو آپ کے اوپر سے واجب ادا ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، جو آپ کے ساتھ یہاں پڑھتے رہتے ہیں، اڑیسہ آپ تشریف لے گئے، جانور کی چیکنگ آپ کل سے کریں گے، اور پھر وہاں اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں جانور ذبح کرتے ہیں۔ 1,500 روپیہ آپ کا خرچ ہوگا اور ایک نام کی قربانی ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا۔ اچھی بات ہے، گھر میں بھی قربانی کر لو، اور اپنے گھر کے اندر دیگر احباب ہوتے ہیں اور مالک نصاب ہوتے ہیں تو ان کی جانب سے بھی قربانی کر دینی چاہیے۔ یہ ایسی قربانی ہے اور ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق مال سے ہے، اور مال دیا ہوا رب تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ بطور امانت یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، پھر بھی اگر آپ قربان نہیں کریں گے، مال خرچ نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخالف سے کام لے رہے ہیں۔ اور بخیل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الملائکہ، قریب الی جہنم، کہ وبعید من الجنت، کہ بخیل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، ملائکہ سے دور ہوتا ہے، مومنین سے دور ہوتا ہے، اور جہنم سے قریب ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے۔ تو اس مال میں کیا برکت ہوگی جس مال کو خدا کے نام پر خرچ نہیں کیا گیا، جبکہ اسی کا دیا ہوا مال تھا۔ وہ چاہتا تو وہی ہلا کر دیتا، آپ ڈبے کے اندر رکھے رہتے وہیں سے غائب کر دے گا، اسی کا دیا ہوا مال ہے۔ تو اسی کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، اور اس پر ثواب بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھیے کس طرح کمال کی بات ہے، وہی مال دیا
اسی کی راہ میں خرچ کریں اور الٹا ثواب پالیں. اس لیے خیر کی باتوں پر نظر کرنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کچھ قرض ہوتا ہے. مثلا 1,00,000 روپیہ اس کے اوپر قرض ہے اور 2,00,000 کا وہ مالک ہے. کتنے کا مالک ہے؟ 2,00,000 کا مالک ہے. 1,00,000 اگر مجرا کر دیا جائے تو 1,00,000 بچا. 35,000 ہی اگر اپنے پاس بچتے تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہو جاتی. یہاں تو 75,000 ظاہر ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بھائی اگر کچھ بھی قرضہ ہو تو پھر قربانی واجب نہیں. ایسا نہیں ہے. 50,000 آپ کے اوپر قرض ہے اور 1,00,000 کہ آپ مالک ہیں حاجت کا سیکھے کے علاوہ 50,000 مجرا کر دینے کے بعد 50,000 بچا. 35,000 پر آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. یہاں تو 15,000 زیادہ ہے. ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں مالک نصاب ہوتے ہیں لیکن قربانی کے دنوں میں ان کے پاس پیسہ نہیں ملتا ہے. تو کیا ان کے اوپر سے قربانی کا وجوب ثابت ہو جاتا ہے؟ پراپرٹی بہت ہے, بہت مال ہے ان کے پاس, لیکن پھر وہ کیش ہاتھ میں نہیں ہے اور قربانی کے یہی 3 دن ہوتے ہیں. تو ایسا شخص کیا کرے؟ حکم یہ ہے کہ قرضہ لے کر کے قربانی کرے. قرض لے اور پھر قربانی کرے. معاف نہیں ہے کسی صورت سے. اچھا, قربانی کے دنوں میں آپ کو معلوم ہے بتایا گیا ہے کہ قربانی ہی کرنا سب سے افضل ہے. آپ یہ سوچیں کہ جیسے 1500 میں ایک نام پر قربانی ہو جا رہی ہے تو 1500 صدقہ کر دے تو قربانی کا ثواب مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. احد پہاڑ کے برابر بھی آپ اگر سونا خرچ کریں گے قربانی کی نیت سے قربانی کے دنوں میں تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا جو قربانی کرنے پر اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ملے گا. اس لیے قربانی کو ہی اہم سمجھتے ہوئے کریں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک مکان کے علاوہ سائن مکان بھی ہوتے ہیں. ایک مکان مطلب بنوا لیا گرمی میں رہنے کے لیے اے سی دار, دوسرا مکان بنوا لیا ٹھنڈی میں رہنے کے لیے ذرا گرم, اور تیسرا مکان بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں تو حاجت میں داخل ہو جائیں گے. یہ مکان تو گرمی اور سردی کے لیے بنوایا ہے لیکن وہ جو تیسرا مکان ہے وہ ظاہر ہے. اب ایماندار اور مالک نصاب ٹھہرا دیا گیا شریعت کی نظر میں, اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. بہت سے لوگ گھر میں رہتے ہیں اور باہر جو ہے بہت سے پلاٹ خریدے ہوئے رہتے ہیں. تو پلاٹ اگر آپ کا 35,000 سے زیادہ کا ہے آپ مالک نصاب آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. زکات میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں حولان حول ہو جائے, سال گزر جائے تو زکات کی ادائیگی واجب ہوتی ہے, لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. آپ بس حاجت اصلیہ کے علاوہ 35,000 کے مالک ہیں تو قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. جب قربانی کرنا واجب ہے تو آپ قربانی کریں گے انشاءاللہ تعالی. جب یہ تمام شرائط پالی جاتی ہے تو ایک بکری ایک نام پر ذبح کرنا یہ واجب ہے. یا اونٹ ہو یا گائے ہو تو اس کا 7واں حصہ ایک نام پر کرنا واجب ہے. 7ویں حصے سے اگر کسی کا حصہ کم ہوا تو فرماتے ہیں قربانی درستی نہیں ہوتی. اور تو ایسا ہوتا ہے کہ 5 لوگ مل کر کے جانور خرید لیتے ہیں, چاہے جتنے لوگ مل کر کے خریدیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, حصہ 7 ہونا چاہیے اور سب کا حصہ برابر نہیں ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے. 5 لوگ مل کر کے
اس کو 7 حصوں پر تقسیم کیا جائے اور جس شخص کے نام زیادہ اس میں شامل ہو اسی اپنے اپنے حصے کے حساب سے روپے کا دے دیتے. مطلب کیا ہے؟ حصہ کم زیادہ ہوا قربانی میں. اور ساتھ ہی ساتھ گوشت تقسیم کرتے وقت جو ہے ماپ تول کر لینا ضروری ہے. کچھ مسائل اور بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے کہ وحشی جانور کچھ لوگ نیلگائے پال لیتے ہیں, ہرن پال لیتے ہیں, ان کی قربانی کرنا چاہتے ہیں, فرماتے ہیں قربانی ان کی ہو ہی نہیں سکتی. قربانی کے لیے متعین ہے بھینس, بھینسا, بیل, گائے, بکرا, بکری, اونٹ, دمبا, بھیڑ, بس انہیں کی قربانی ہوتی ہے. ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. ان کی عمریں بھی متعین ہیں. قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے کہ اونٹ 5 سال کا ہو. 5 سال میں 1 گھنٹہ اگر کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. 1 دن وہ ٹوٹ بات ہے. بکری یا بکرا اس کی عمر 1 سال سے 1 گھنٹہ بھی اگر کم ہوگی اس کی قربانی نہیں ہوگی. مثلا 10 جنوری 2023 کو 12 بجے بکرا پیدا ہوا اور 10 جنوری 2024 میں 11 بجے 1 سال میں 1 گھنٹہ کم ہو رہا ہے, فرماتے اس کی قربانی ہوگی. آپ کریں گے تو قربانی واجب ادا ہوگی. تو اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے, اس سے 1 دن بھی کم نہیں. بکرا بکری کی عمر 1 سال ہونی چاہیے, اس سے کم نہیں. ایسی گائے, بیل, بھینس ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے, 1 گھنٹہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ اب سارے لوگ پہچان نہیں پاتے کہ اس کی عمر کتنی ہے, تو شریعت نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے کہ بکرا ہو کہ بکری, سامنے کے دانتوں کو تم دیکھ لو. دودھ کے جو دانت ہوتے ہیں بچپن کے, وہ توڑ کر کے اگر دوسرا دانت آ گیا جو ذرا چوڑا ہوتا ہے اور ٹیڑھا میڑھا بھی تھوڑا ہو جاتا ہے اور پیلاپن اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے, یہ 3 علامت ہے. وہ چوڑا ہو جائے گا, تھوڑا ٹیڑھا میڑھا بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ پیلاپن اس کا بڑھ جائے گا اور چوڑائی بڑھ جائے گی اور اس کی جو لمبائی ہوتی ہے نا وہ کم ہو جائے گی. یہ سب اس کی علامت ہے پہچاننے کی. بس سمجھ جائیے کہ یہ جو ہے اگر بکرا بکری ہے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ 1 سال کا ہو چکا ہے, یا پھر گائے بیل بھینس ہے تو یہ علامت جب پا لی جائے تو فوراً سمجھ لیجیے کہ یہ 2 سال کے ہو چکے ہیں. تمام لوگ جو ہے اس تک پتہ نہیں لگا سکتے, اس لیے یہ علامت بتائی گئی ہے, یہ معیار مقرر کیا گیا ہے, تو اس کے مطابق ہی دیکھنا چاہیے. ورنہ تو آپ جائیں گے بولے دانت ہے, میرے بھائی دانت تو ہوتا ہی ہے, وہ دودھ کا دانت ہوگا, بولے گا دکھانے کا, آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ آپ اس کا دھندا کرتے ہیں, قریشی ہے آپ کو کچھ